حدیث سیکھنے کے بہت فضائل ہیں۔ حدیث پاک ہے جس نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی جس کے ذریعے سنت قائم کی جائے یا بدعت کی جڑ کاٹی جائے، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس نے 2 حدیثیں سکھائیں، 2 حدیثیں سیکھیں تاکہ ان سے خود فائدہ اٹھائے یا دوسروں کو سکھائے تاکہ آگے سیکھنے والا اس سے فائدہ اٹھائے، اس کا یہ عمل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم سیکھنے میں جلدی کرو، بس سچے بندے سے ایک حدیث لینا زمین اور اس میں موجود تمام تر سونے چاندی سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک سیکھ لینا، 2 حدیث پاک سیکھ لینا، اس کے فضائل ہم نے سنے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو حمام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے سر پر بہت سارے فانوس لٹک رہے تھے۔ پوچھا اے ابو حمام یہ فانوس کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو فانوس ہے یہ حدیث شفاعت کی برکت سے ملا ہے، یہ فانوس فلاں حدیث کی برکت سے ملا ہے، یہ فانوس اس کی وجہ سے ملا ہے۔ ہر حدیث کے بدلے ایک فانوس ملا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، یاد کرے، دوسرے تک پہنچائے۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے جو حدیث سنے اور دوسروں کو سنائے، دوسروں تک پہنچائے۔ تو دعائے مصطفیٰ قبول ہی ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سخت گرمی، سخت شدت، پیاس کا دن، انتہائی مشکلات کا دن، نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہی پریشان ہوگا، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس دن ایسی شان والے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی، فریش ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک جو میری حدیث سنے اسے یاد کرے اور ہو بہو آگے پہنچائے، اسے دنیا میں پھلتا پھولتا رکھ اور قیامت والدن ان تر و تازہ چہرے والوں میں شامل فرما جنہیں میدان معاشر میں تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو اہل علم جو حدیثیں سیکھتے ہیں، جو حدیثیں دوسروں کو سکھاتے ہیں، اب ہم بھی قرآن و حدیث کی ہی باتیں کرتے ہیں، درس و بیان میں، تقریروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں، تو جو حدیثیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، جن کی زندگی کا وظیفہ یہی ہے قال اللہ و قال رسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، تو یہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں، یہی پڑھتے ہیں، یہی بیان کرتے ہیں، وہ الحمدللہ دنیا میں بھی خوشحال رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے۔ اب دیکھا جائے تو جتنے اہل علم لوگ مذہبی طبقہ ہے، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی، پڑھنے پڑھانے والے امام خطیب حضرات ہو گئے، جامعات میں پڑھانے والے استاد صاحبان ہو گئے، ان کی تنخواہیں اتنی دنیا داروں کی طرح نہیں ہوتی، جیسے ایک سپاہی کی تنخواہ 70-80 ہزار اتنا ہے، اور عام مزدور کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن ان مذہبی لوگوں کی اتنی نہیں ہوتی، لیکن اوروں سے خوشحال ہوتے ہیں، اور لوگ لاکھوں کما کے بھی اپنی پریشانیاں بیان، تنگ دستیوں میں ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی خوشحالی میں گزری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ حدیثیں سیکھتے بھی ہیں، حدیثیں سکھاتے بھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، انہیں رسوا کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے محدثین، یعنی علم حدیث کے ماہر علماء کرام ہیں، کہ حدیث سیکھنے والوں کی اور سکھانے والوں کی کیا شان ہے۔ ایک بڑے محدث ہیں حضرت یعقوب بن سفیان، فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں سیکھا کرتا تھا، ایک مرتبہ احادیث سیکھنے کے لیے سفر پر نکلا، اس دوران میرا خرچہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ ایک مختصر سی نوکری تلاش کی، رات میں نوکری کرتا، رات کو جاب کرتے اور دن کو حدیثیں سیکھتے تھے۔ ایک بار سردی کا موسم تھا، میں چراغ کی روشنی میں بیٹھا لکھ رہا تھا، اچانک میری آنکھوں میں پانی اتر آیا، میری نظر کمزور ہوئی، پھر نظر ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مجھے اس پر بڑا دکھ ہوا، میں اپنے گھر سے اتنا دور اتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، مقصد ہے صرف حدیثیں سیکھنا،
رات کو نوکری کرنا، دن کو حدیثیں سیکھنا اپنا خرچہ چلانے کے لیے۔ اب آنکھوں کی روشنی نہیں رہی، کتابیں کیسے پڑھوں، حدیث کیسے سیکھوں؟ اس دکھ کی کیفیت میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، قسمت کا ستارہ چمک گیا، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا یعقوب کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اب حدیثیں کیسے سیکھوں گا؟ فرمایا یعقوب قریب آؤ۔ میں قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ الحمدللہ جب میں نیند سے بیدار ہوا میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ تو عاشقان حدیث کی کیا شان ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کرم فرماتے ہیں، خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ مشکل میں پھنس جائیں تو محبوب ذیشان خود کرم بھی فرما دیتے ہیں، خواب میں دیدار سے بھی نوازتے ہیں، مشکلیں حل بھی کر دیا کرتے ہیں۔ افسوس اب لوگوں کے دل سے حدیث پاک سیکھنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ سائنس سیکھنے کا جذبہ ہے، کیمسٹری سیکھنے کا جذبہ ہے، جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ساری معلومات لینے کا جذبہ ہے، فلسفہ پڑھنے کے لیے، علم نفسیات سیکھنے کے لیے، پتہ نہیں کیسے کیسے علوم سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی سیکھنی ہے تو جو بچوں کو امریکہ بھیج دو، 1 لاکھ روپے کا خرچہ آ جائے، فلاں چیز سیکھنی ہے، اے آئی کی ٹیکنالوجی سیکھنی ہے تو یہ کرو، اس ملک جاؤ، لاکھوں لگاؤ، گھر بار چھوڑتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ہاسٹل کے اخراجات اٹھاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جب بچہ پڑھ کے آتا ہے پھر بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ اس نے جی MBBS فلاں ملک سے کی ہے، فلاں کورس فلاں ملک سے کیا ہے، فلاں ملک سے میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی سے، بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جائز دنیاوی علوم ہے اور جائز طریقے سے ہی سیکھا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے، مگر سب سے عظیم ترین وہ علم ہے جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ وہ علم قرآن کے بعد جو علم ہے وہ سب سے عظیم قرآن کے بعد علم حدیث ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب تھے، ان کے دور طالب علمی کا واقعہ ہے، بندیال شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسے میں کوئی فلسفی صاحب آ پہنچے، طلباء کے ساتھ بیٹھنا ہوا، تعارف وغیرہ بھی ہوا۔ وہ عالم صاحب جو اس وقت طالب علم تھے، اس فلسفی نے ان سے پوچھا مولانا کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ مشکات شریف پڑھتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے، یعنی میں حدیثیں پڑھتا ہوں۔ فلسفی صاحب بولے نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ معقولات میں کیا پڑھتے ہو؟ یعنی معقولات اس کا مراد ہے کہ فلسفے میں، منطق میں، جو عقلی علوم ہیں ان میں کیا پڑھتے ہو، کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ میں حدیثوں کو معقول سمجھ کے ہی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تھا معقولات میں کیا پڑھتے ہو؟ کہ میں حدیثوں کو معقولات سمجھ کے ہی پڑھتا ہوں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، جن کی عقل مبارک جیسی کائنات میں کسی کی عقل نہیں ہے۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے 70 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عقل اگر بڑا صحرا تصور کیا جائے تو اس میں سے ایک ذرہ اس صحرا کا تمام مخلوق کو دیا گیا، باقی ساری کی ساری عقل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مقدس وہ عظیم سینہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رب رحمان نے دست قدرت میرے سینے پر رکھا، اس کی برکت سے کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ جو علم تعلق ابھی سیکھ رہے ہیں یا آئندہ سیکھیں گے وہ سارا حضور پہلے ہی جانتے ہیں۔ جس کی عقل مبارک ایسی ہو، کامل اور اکمل ہو، جن کا علم مقدس ایسا بے مثل اور بے مثال ہو، بھلا ان محبوب کے ارشادات ان کی حدیثوں سے بڑھ کر بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ دنیا کی ساری عقلیں، دنیا کے سارے علوم، سارے تجربات، ساری تحقیقات، ساری ریسرچز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ایک حدیث پر قربان۔ جیسی بے مثل بات، جیسی باکمال بات، جیسی معقول ترین بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں نا یہ سارے ظنی ہیں، یعنی ان میں غلطی کا چانسز ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں، کوئی سائنسدان تجربے کرتے ہیں یا جدید جو بھی تحقیق ہوتی ہے یہ کنفرم نہیں ہوتی۔ یہ تحقیق آج کسی نے تحقیق کی، اگلے کچھ دنوں بعد کوئی اور تحقیق کرے گا، وہ نہیں نکلے گی، وہ پچھلی کو غلط ثابت کر دے گا۔ خود سائنس یہ اقرار کرتی ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا ظنی ہے، کنفرم علم نہیں ہے۔
آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے کہا تھا ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو بات تجربے سے ثابت ہو گئی ہے حقیقت میں بھی ایسی ہی ہے۔ ممکن ہے کل نیا تجربہ ہو جائے، یہ بات غلط ثابت ہو جائے، نئی بات آ جائے سامنے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ دنیا میں جیسے جو چیزیں جو حرکت کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، یہ حرکت کیسے ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ لاز آف موشن ہے، حرکت کے قوانین ہیں۔ دنیا میں 2000 سال تک ارسطو کے بتائے ہوئے قوانین کو دنیا مانتی رہی، کہ جو ارسطو نے لاز آف موشن بیان کیے ہیں، جو فزکس میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہ صحیح ہیں۔ اب دنیا میں 2000 سال تک اس کی بات مانی جاتی رہی، سائنس اس کو مانتی رہی۔ اب اس کے بعد پھر نیوٹن آ گیا، نیوٹن نے اس کو غلط ثابت کیا، ارسطو کے قوانین کو، اب اپنے قوانین نیوٹنز لا آف موشن آ گئے، اب وہ چلتے رہے، سائنس اس کو مانتی رہی۔ اب اس کے بعد آئنسٹائن آ گیا، اس نے پھر نئے تجربات کیے، اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اضافت کا نظریہ دیا اس نے۔ نیوٹن کے جو لاز آف موشن تھے اس کو اس نے غلط ثابت کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ کتابوں میں لکھی ہے، یہ حقیقت ایسا ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے تخمینے پر قائم ہیں، سارے ظنی ہیں۔ کل اور نیا تجربہ ہوگا، ممکن ہے پچھلوں کی غلطی نکل آئے اور نیا تجربہ کو نئی بات ثابت کر دے، مگر قربان جائیے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک نے آپ کو چیزوں کی حقیقتوں کا علم عطا فرمایا۔ دنیا کی ہر چیز کی حقیقت حضور جانتے ہیں، جیسی وہ حقیقت جانتے ہیں ایسا کوئی نہیں جانتا، جیسی وہ چیز ہے اس کی وہ حقیقت جانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی بات ہے وہ ظنی نہیں ہے، وہ کنفرم ہے، وہ ڈن ہے، بس اس کے بعد کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا، کوئی نئی بات نہیں آئے گی، جو حضور نے فرما دیا وہی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے۔ جو حضور نے فرما دیا ایسا ہی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، مگر حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان اس حقیقت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر افسوس اس کے باوجود حدیث نہیں پڑھتے، باقی سارے علوم سیکھنے کے لیے لگے ہوئے، علم حدیث کا شوق نہیں ہے۔ آج کل عالمی سطح پر ایک الہاد بہت پھیل رہا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بے دینی جسے کہتے ہیں نا، کوئی مذہب نہیں، کچھ بھی نہیں، بے دینی، اس کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے دنیا میں۔ وہ لوگ جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ملحد۔ اس فتنے کا حل کیا ہے، کاٹ کیسے کی جائے، اس سے حفاظت کیسے کی جائے؟ حضرت ابو نصر بن سلام فرماتے ملحدین پر سب سے بھاری چیز پیارے آقا کی پیاری حدیث ہے۔ اگر بے دینی کی فتنے سے نمٹنا ہے، بے دینی کی فتنے کی کاٹ کرنی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ حدیثیں پڑھیں، پڑھائیں اور اس کو عام کرتے چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو علم حدیث کا کیسا شوق تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کے پاس ایک حدیث ہے جو حضرت جابر نے نہیں سنی تھی، ایک حدیث۔ آپ نے اونٹ خریدا، 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام پہنچے، حضرت عبداللہ بن انیس سے وہ حدیث سنی اور واپس تشریف لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے حدیثیں سیکھنے کے لیے یمن، مصر، شام، بصرہ اور کوفہ کا سفر فرمایا۔ آپ حدیثیں سنتے اور انہیں لکھتے، یوں آپ نے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع فرمایا۔ حضرت ابو معشر کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے کوفہ سے بصرہ کا سفر کیا۔ حضرت عربدہ تمیمی فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں بھی کسی صاحب علم کی خبر پہنچی، میں ان سے حدیث پاک سننے کے لیے وہیں پہنچ گیا۔ حضرت حیثم بن جمیل کا طلب حدیث کے لیے سفر کی وجہ سے 2 مرتبہ مفلس ہوئے، 2 مرتبہ بینک کرپٹ ہوئے یا کنگال ہو گئے، زیرو ہو گئے، آمدنی ساری ختم ہو گئی، 2 مرتبہ مفلس ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کیا، جو کچھ جمع پونجی تھی سارا کچھ خرچ کر دیا، مفلس ہو گئے۔ پھر رقم جمع کی، پھر حدیثیں سیکھنے کے نکلے، پھر ساری پونجی ختم کر دی، زیرو رقم ہو گئی گھر میں۔ حضرت ابن مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے احادیث سیکھنے کے لیے 4 مرتبہ مشرق سے مغرب تک سفر کیا۔ حضرت یعقوب بن سفیان حدیثیں سیکھنے کے لیے مسلسل 30 سال سفر میں رہے، اور یہاں پہ گھر کے پاس مسجد ہوتی ہے، وہاں ہمیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔
حدیث سننے کے لیے وقت نہیں ہے نا، باقی چونکہ آفس جانا ہے اور بہت سارے کام ہیں، واک شاک کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، ان کاموں کے لیے وقت ہوگا، حدیث سننے کے لیے 5 منٹ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اس حدیث کے لیے لوگ دوسرے ملکوں میں مشرق سے مغرب تک سفر، پیسہ خرچ کر کے، گھر بیچ کے، سارے جمع پونجی ختم کر کے حدیث سنا کرتے تھے، لیکن اب جذبہ ہی نہیں رہا، تو اس لیے پھر ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اور جو حدیث سنتا ہے، سناتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، کوئی بندہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ایسی اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حدیث سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔